کہتا ہوں دنیا میں جب بھی بات اسلام کی ہوئی، جب بھی بات پاکستان کی ہوئی، جہاد افغانستان کی ہوئی، آزادی کشمیر کی ہوئی، غیرت رسول کی ہوئی، چادر بطول کی ہوئی، جو سب سے بلند گونج گونجی ہے وہ اعجاز الحق کی گونجی ہے، وہ اعجاز الحق کی گونجی ہے۔ آپ کی تالیوں میں تشریف لاتے ہیں مرد مومن مرد حق، ضیاء الحق، ضیاء الحق، مرد مومن مرد حق، ضیاء الحق، ضیاء الحق، اعجاز الحق قدم بڑھاؤ، قوم تمہارے ساتھ ہے، اعجاز الحق قدم بڑھاؤ۔ قوم تمہارے ساتھ ہے۔ پیچھے پیچھے ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ میرے پاس عزیز بزرگوں دوستوں الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کر سکوں کہ اپنی اپنی مصروفیت میں سے استحکام پاکستان کے لیے وقت نکال کر یہاں پہنچے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ تمام کے تمام ان میں سے اپنی اپنی مصروفیات میں، بلکہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب چلے گئے ہیں، انہوں نے 3 اپنے فنکشن کینسل کر کے یہاں پہنچے تھے۔ طاہر اشرفی صاحب، سردار عتیق صاحب، مولانا اجمل قادری صاحب، دیگر چراغ الدین صاحب، دیگر ہمارے حامد الحق صاحب میرے بھائی ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب نے اپنی اپنی بات کی۔ میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس بیانیے پہ نہیں آنا چاہتا جس بیانیے کا بوجھ قوم نہ اٹھا سکے، کیونکہ میرا بھی جو بیانیہ ہے جناب طاہر اشرفی صاحب، وہ بھی بہت بھاری ہے۔ اگر اس بیانیے پہ میں آ گیا اور وہ باتیں میں نے کرنی شروع کر دی تو یہ جو آج بتا رہے ہیں کہ رات کو 2:30 بجے مجھے ISI کے چیف کا فون آیا اور مجھے کہا کہ تم استعفیٰ دے دو، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈرپوک اور اس سے کمزور وزیر اعظم اس ملک کو مل ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ہے کرنے کی۔ آپ مجھے بتائیں کہ کبھی اداروں نے بھی ٹیلی فون کر کے کہا کہ جناب وزیر اعظم صاحب آپ شاید سو رہے ہوں گے، مجھے اپنا استعفیٰ دے دیں؟ اس قدر جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر میں نے ایک اپنے بھائی کی بات سنی ہے، ابھی طاہر اشرفی صاحب نے بھی کہا، کہنے لگا ہمیں چیف آف آرمی سٹاف نے بلایا، 3 گھنٹے ہماری ملاقات ہوئی۔ اب اندر کی بات تو میں نہیں بتانا چاہتا، کیونکہ فوج کا ترجمان ہر بات کے تو جواب دے نہیں سکتا۔ اگر وہ اس بات میں الجھ گئے تو باقی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ لائن آف کنٹرول کو کون سنبھالے گا؟ افغانستان کی باڑھ کو کون سنبھالے گا؟ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، جس میں آج بھی ہمارے معصوم افواج پاکستان کے وہ جذباتی کپتان اور لیفٹینن اور سپاہی جن کی لاشیں آج بھی شہید ہو کر آ رہی ہیں، اور ان کے والدین کی قربانی دیکھیں کہ جن کی مائیں یہ کہتی ہیں کہ ایک اور بچہ ہو تو اس کو ہی میں سرحد پہ بھیجوں۔ تو جناب حضرت میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، کہنے لگے کہ ہمیں چیف آف آرمی سٹاف نے بلایا اور چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ جو کچھ میں نواز شریف کے خلاف کر رہا ہوں تم اس کے بیچ میں نہیں آنا۔ میں جناب غفور حیدری صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف دے کے یہ بات کہہ دو، میں سیاست چھوڑ کر چلا جاؤں گا اس ملک سے۔ بہت اچھا۔ آپ کمال کی بات کر رہے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں کوئی فوج کا ترجمان کھڑا ہو کے، میں تو پہلے کہا تھا DG ISPR صاحب کو کہ جناب آپ کو ان کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ یہ جو لائن لگا کے گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اور آج میں وہ ٹیلی فون کی لاگ بک اٹھا کے لے آؤں کہ کتنی کالیں یہ کرتے ہیں ملاقات کے لیے، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔
اور کتنی ملاقاتیں کی. چیف آف آرمی سٹاف سے یا ڈی جی آئی ایس آئی سے تو ملنا بہت دور کی بات ہے. میں نے ان کے قریبی رشتہ دار کے گھر 6 مرتبہ شہباز شریف کو اپنی آنکھوں سے بیٹھے ہوئے دیکھا, اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں کہ وہ لوگ مسلم لیگ نون کی قیادت جو کل لاہور کے اندر ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے, وہ 2 دن ان کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے اور وہ ٹائم نہیں دیتے تھے ان کو. وہ تو بہت بڑی بات ہے. میں نے ان کو دیکھا اسٹیشن کمانڈر لاہور 1999 کے کو کے بعد, وہ بریگیڈیئر صاحب کے دفتر میں وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو آج پاکستان کے بہت بڑے جمہوریت کا علم اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جمہوریت کے لیے ہم قربانیاں دے دیں. یار تم مطلب کوئی تھوڑا بہت, اور پھر یہ بیان دینا کہ ہم تمہارا وہ اشر کریں گے جو امریکہ کی فوج کا افغانستان میں ہوا. تمہاری یہ جرت ہے کہ تم افواج پاکستان کے آگے بند باندھنے کی کوشش کرو. کیا 22 کروڑ عوام مر گئے اس ملک کے؟ تو یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت 5th جنریشن وارفیئر جو ہو رہی ہے میرے عزیز دوستوں بزرگوں, یہ غور کرنے کی بات ہے. پہلے انہوں نے ان مجاہدین کو, طالبان کو بدنام کرنے کی کوشش کی, یہاں پر پاکستان کے اندر دہشت گردی شروع کروا دی. یہاں تک کہ خود مولانا فضل الرحمان صاحب میرے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھتے تھے پارلیمنٹ کے اندر, کھڑے ہو کر انہوں نے تقریر کی کہ یہ مرگلا کی پہاڑیوں تک دہشت گرد پہنچ گئے ہیں, کسی وقت بھی اتر جائیں گے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری فوج کیا کر رہی ہے؟ اور جب فوج متحرک ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کے خلاف جب جنگ شروع ہوئی 80,000 لوگ شہید ہوئے. 48 میں 65 میں 71 کی جنگ میں اتنے لوگ جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے ہمارے فوج پاکستان کے, اور پاکستان کے شہری 80,000 سے زیادہ شہید ہوئے. جنرل سے لے کے سرجن جنرل سے لے کر لیفٹنٹ جنرل سے لے کر اور بریگیڈیئر تک اور میجر تک کتنے شہید ہوئے ہیں جتنے 65 کی جنگ میں نہیں ہوئے, 71 کی جنگ میں نہیں ہوئے. اور وہ جنگ ہم نے لڑی, ہماری فوج نے لڑی اور آج بھی لڑ رہی ہے. کون تھا اس کے پیچھے؟ ہندوستان تھا اس کے پیچھے, CIA تھا اس کے پیچھے, موساد تھی اس کے پیچھے. یہ تمام ایجنسیاں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی تھیں, اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہ ہمارے قائدین تھے جو آج شکر الحمدللہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے کونے کے اندر, الطاف حسین صاحب جب یہ تقریر کرتے تھے 3 گھنٹے ٹیلی ویژن کے اوپر, اور کبھی ڈی جی رینجرز کو برا بھلا کہنا, کبھی کسی کو برا بھلا کہنا, اور حشر یہ ہوا کہ آج کوئی پاکستان میں ان کا نام لینے کے بعد بے شک کہ ہم نے غلطی کی کہ پاکستان بنا دیا. خود جا کر ہندوستان کے اندر بولا اسے. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ملک کتنی قربانیوں سے بنا تھا. اس کے بعد گلبشن یادیو جیسے لوگوں کو بھیج دیا اس ملک کے اندر. اس کے بعد انہوں نے دہشت گردی شروع کروا دی. آج کراچی میں بھی امن ہو گیا. اب اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مولانا صاحب, شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ 2.5 ارب سے زیادہ رقم پاکستان کے اندر بھیجی گئی ہے فرقہ واریت کو طول دینے کے لیے. ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان کی فوج الحمدللہ اس ملک کو کمزور نہیں ہونے دے گی. اب وہ کیا چاہتے ہیں کہ شیعہ سنی کو لڑوا دیں, بریلوی دیوبندی کو لڑوا دیں, اہل حدیث کو آپس میں لڑوا دیں, اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں. یہ تو ہمارے علماء کی مہربانی ہے جنہوں نے محرم میں قابو کر لیا. اور آج پھر اس ملک کے اندر یہ بات بھی میں نے بہت سے علماء اکرام کو کہی. پچھلی طرح احمد الحق صاحب چلے گئے, یہاں بیٹھے ہیں, ان کے فنکشن میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس ملک کے اندر علماء اکرام کی کمزوری یہ ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہوئے. کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پہ یہ بننے والا ملک کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور پھر ہمیں ادھر
اس ملک کے اندر جہاں 22 کروڑ عوام مسلمان ہے، کلمہ گو ہیں، پھر ہمیں تحفظ ناموس رسالت کی ضرورت پڑ؟ اگر ہم سب اکٹھے ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ کسی کی جرات نہیں کہ وہ ختم نبوت کے خلاف بات کرے. بے شک کسی کی جرات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ عظمت صحابہ بہت بڑی بڑی ریلیز نکل رہی ہیں. کیا وجہ ہوئی ہے کہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ان پہ انگلی اٹھی، ان کے بارے میں بات کی گئی پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، اور ہم اس کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں. آج میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کون یہاں پر، میں تو اس بیانیے پہ ابھی آنا ہی نہیں چاہتا، جب اس بیانیے پہ آؤں گا شاید آپ لوگ بوجھ ہی نہ اٹھا سکیں اس کا، کیونکہ میں ان کے اندر کی بات بتاؤں آپ کو کہ یہ کیا کرتے رہے ماضی کے اندر. آج کہتے ہیں کہ میرے بیانیے کا بوجھ اٹھانا بڑا مشکل ہے. کہاں تھا وہ بیانیہ؟ مجھے بتائیں کہاں تھا وہ بیانیہ جب آپ جنرل جیلانی کے گھر بیٹھے کے باہر بیٹھے رہتے تھے سارا دن؟ کدھر تھا وہ بیانیہ؟ کہاں تھا وہ بیانیہ جب آپ کی بوری سے پیر پگاڑا نے کہا کہ دانے گرنے شروع ہو گئے، اور ضیاء الحق شہید نے جا کر کہا کہ میں نے اس بوری کو سی دیا؟ کہاں تھا وہ بیانیہ؟ دانے تو سارے گر چکے تھے، جا چکے تھے. کہاں تھا وہ بیانیہ جب ضیاء الحق شہید نے کہا کہ میری عمر بھی اس کو لگ جائے؟ وہ فوج جس نے آپ لوگوں کو پالا، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف کو اپنا ڈیڈی کہتا تھا، کوئی اس کی پارٹی کا سیکرٹری جنرل بن جاتا تھا. جاوید اقبال صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لائے، خان عبد القیوم خان کے ساتھیوں میں سے، اور آرگنائزر ہیں خان عبد القیوم خان مسلم لیگ کے، آج صوبہ سرحد کے بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے، ان کی عمر بھی بڑی ہے. آپ جیسے لوگوں پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ آپ نے مسلم لیگ کے لیے ساری عمر گزار دی، اور قمر کتب صاحب نے اور باقیوں نے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ استحکام پاکستان کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ یہ تو ابتدا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم انتہا پہ لے کر جائیں گے، اور اس انتہا پہ لے کر جائیں گے کہ جہاں یہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ پاکستان کے دفاع کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی سرحدوں کے خلاف، پاکستان کے دشمن بن کر آپ یہ بیانیاں دینا شروع کر دیں. پہلے بھی یہ ہو چکا ہے جناب. مجھے یاد ہے وہ دن کہ جب میں بیٹھا ہوا تھا اور میں حیران رہ گیا سن کر کہ اپنے ہی ملک کے جو ہمارے وزیر اعظم تھے کہنے لگے یہ بمبئی میں جو حملہ ہوا ہے یہ ہم نے لوگوں کو بھیجا یہاں سے. وہ خدا کا خوف کرو. وہ اجمل قصاب کا ہمیں آج تک نہیں پتا کہ پاکستانی تھا بھی کہ نہیں تھا. یہ سازشیں ہیں پاکستان کے خلاف کہ جی یہ اسٹیٹ ایکٹر ہے، یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے. جو پاکستان کا دفاع کرے، جو پاکستان کے لیے اپنی جان کی قربانی دے، جو پاکستان، آج کیا وجہ ہے کہ افواج پاکستان دنیا کی ٹاپ کی فوجوں میں آتی ہے. اور یعنی کہ مجھے یاد ہے وہ 5ویں OIC کی، زیادہ ٹائم نہیں لیتا، مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے. میں کویت میں تھا، 5ویں OIC کی میٹنگ ہو رہی تھی، ہم سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، یاسر عرفات تقریر کر رہا تھا، اور یاسر عرفات نے کہا کہ کاش ہمارے پڑوس میں بھی ایک پاکستان ہوتا، اور اس پاکستان میں ایک ضیاء الحق ہوتا تو آج ہم بھی آزاد ہوتے. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور معجزہ. میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ ان افغان مجاہدین کو سلام پیش کیا کرو جو آپ کی سلامتی کے لیے جنہوں نے 15 لاکھ جانوں کی قربانی دی. ورنہ آج انہوں نے تو لڑ مر لیا، اپنے ملک کا جھنڈا آج بھی اونچا رکھا، برطانیہ کو بگایا، روس کو بگایا، اب امریکہ کو بگا رہے ہیں. او بھائی یہاں سے تو ہم لوگوں نے ان کے قدموں میں بیٹھ جانا تھا. کون ہے یہاں قربانی دینے والے؟ مجھے بتائیں نا ذرا. باتیں کرنے والے بہت ہیں، تقریریں کرنے والے بہت ہیں. ان کو سلام پیش کرو. اگر وہ جہاد افغانستان نہ ہوتا آج پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بھی نہ ہوتا. یہ جو کہتے ہیں کہ میں نے راتوں رات اندر بیٹھ کے بم بنا دیا، پتہ نہیں کون سا نام بھی نہیں آتا تھا.
کبھی ٹاما, کبھی ٹوما, کبھی ٹیمی, اور پھر ساتھ والے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا نام تھا اس میزائل کا جو آگے گرا تھا, جس میزائل کو دیکھ کر میں نے نیا میزائل بنا دی. خدا کا واسطہ پاکستان کو بدنام نہ کروائیں. آپ کو اس ملک نے بہت کچھ دیا, آئندہ بھی دیش ہے. اللہ سے توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں. تو اس لیے میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں, جو محب وطن لوگ ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں. آپ لوگ دیکھیں کہ یہ ملک ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کیا, اور انشاءاللہ یہ واقعی میں سردار قیوم صاحب نے بنیاد رکھی تھی. میں نے سردار عتیق صاحب کو اگلے دن میں نے میسج کیا کہ تحریک استحکام پاکستان انہوں نے بنائی تھی. ہم نے استحکام پاکستان کا جلسہ کیا. اس کو انشاءاللہ ان لوگوں کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ تحریک استحکام پاکستان میں ہم کنورٹ کریں گے. پورے ملک کے اندر جائیں گے, ہر شہر کے اندر جلسہ کریں گے, اور انشاءاللہ محب وطن لوگوں کو اکٹھا کریں گے, پاک صاف لوگوں کو اکٹھا کریں گے. اس پاکستان کو انشاءاللہ ایک روشن پاکستان بنائیں گے. روشن پاکستان کا مطلب وہ ہے کہ جہاں سے دین کی روشنی نکلے اور ساری دنیا کو پہ پھیلے جا کے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. مرد مومن مرد حق. اذان کروں. میں ملک مزمل صاحب, چودھری غلام ربانی, چودھری یوسف صاحب نظر آ رہے ہیں, چودھری نوید صاحب, سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈیری حسن آباد سے ملک ندیم صاحب اور ہمارے جتنے ساتھی آئے ہیں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. احمد سے